مکہ شہر اس دور کا، نہ وہاں پر کوئی گاڑیاں تھیں، نہ موٹریں تھیں، نہ لاریاں، نہ بسیں، نہ مشینوں کی گڑگڑاہٹ، نہ کوئی چمنیوں سے اٹھتا ہوا دھواں تھا، فیکٹریاں تھیں، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ تو شہر کے اندر بھی کافی سناٹا ہوگا، کافی خاموشی ہوگی، اور شہر بھی تقریباً دیہات جیسا ہوگا اس وقت کا، لیکن اس کو بھی چھوڑ کر حضور علیہ السلام کوئی 3 کلومیٹر کے فاصلے پر غار حرا کی خلوتوں کے اندر جا کر رہا کرتے تھے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے صحت مند زندگی کا مکمل پیکج۔ اس ضمن میں آج ہم 15واں اصول بیان کرنے جا رہے ہیں، اور وہ اصول ہے کہ فطرت کے قریب رہیں، گاہے بگاہے پہاڑوں، باغات، دریاؤں اور جھیلوں کے پاس کچھ وقت گزاریں، صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ دوبارہ سنیں، فطرت کے قریب رہیں، گاہے بگاہے پہاڑوں، باغات، دریاؤں اور جھیلوں کے پاس کچھ وقت گزاریں، صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ جو باغات ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، ندی نالے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے مظاہرے فطرت میں سے ہیں، اور جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، وہاں فطرت کا خالق بھی کہیں قریب ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام ہمارے ہر زمانوں کے اندر ان کا معمول رہا ہے کہ بستیوں کے ہنگامہ خیزیوں سے تھوڑے فاصلے پر، کہیں جنگلوں میں، کسی دریا کے کنارے، کسی ندی جھیل کے کنارے وہ عام طور پر بیٹھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی اصول جو یہاں دیا جا رہا ہے، فطرت کے قرب کے اندر رہنا، اور خود تاجدار کائنات کی اپنی سنت مبارکہ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں جایا کرتے تھے، اور کئی دن وہاں رہا کرتے تھے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کا جو مکہ ہے، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس مکہ کے شہر کے اندر کتنا شور شرابہ بلا ہو سکتا ہے۔ مکہ شہر اس دور کا، نہ وہاں پر کوئی گاڑیاں تھیں، نہ موٹریں تھیں، نہ لاریاں، نہ بسیں، نہ مشینوں کی گڑگڑاہٹ، نہ کوئی چمنیوں سے اٹھتا ہوا دھواں تھا، فیکٹریاں تھیں، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ تو شہر کے اندر بھی کافی سناٹا ہوگا، کافی خاموشی ہوگی، اور شہر بھی تقریباً دیہات جیسا ہوگا اس وقت کا، لیکن اس کو بھی چھوڑ کر حضور علیہ السلام کوئی 3 کلومیٹر کے فاصلے پر غار حرا کی خلوتوں کے اندر جا کر رہا کرتے تھے۔ تو اب آپ سمجھیں کہ یہ فطرت کے قریب رہنا کس حد تک اہم ہوتا ہے۔ تو فطرت کے ان جگہوں کے اوپر کیوں اولیاء جاتے رہے، حضور علیہ السلام کیوں تشریف لے گئے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان جگہوں پر بہت زیادہ سکون ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی کے اندر ہی بڑے بڑے راز آشکار ہوا کرتے ہیں۔ راز جب بھی آشکار ہوتے ہیں، ہنگاموں میں، ہجوم میں ذرا کم ہی ہوتے ہیں، خاموشی میں، تنہائی میں ہی راز آشکار ہوا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان جگہوں کے اوپر جو آکسیجن ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، ہوا کے اندر آکسیجن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ تو آکسیجن ہماری زندگی کو برقرار رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آپ کھانا پینا دیکھ لیں، اس سے بھی زیادہ اہم۔ کھانے کے بغیر ہم 1-2 دن زندہ رہ سکتے ہیں، پانی کے بغیر ہم روزے میں کئی مرتبہ تجربہ کر چکے ہیں کہ پورا دن ہم پانی پیے بغیر زندہ رہتے ہیں، لیکن آپ آکسیجن کے بغیر 5 منٹ تک بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب دیکھیں کہ جب ہم سانس لے رہے ہیں، ہر چند سیکنڈ کے بعد اس میں ہم کر کیا رہے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکال رہے ہیں، اور آکسیجن ہمارے اندر جا رہی ہے۔ یہ وہ کام ہے جس کے بغیر ہم 5 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو ہماری صحت کو برقرار رکھنے میں، تندرستی کو برقرار رکھنے میں آکسیجن کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، اور وہ ایسی جگہوں پر، نیچرل جگہوں کے اوپر وہ زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اور کئی بینیفٹس ہیں کہ انسان جب ان جگہوں پر بیٹھتا ہے تو قرآن نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد کر رہی ہے، اپنے اپنے رنگ میں، اپنے اپنے اسلوب کے اندر۔ بہتا ہوا پانی بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اسی طرح درختوں کے پتے بھی، پھل پھول بھی اپنے اپنے رنگ میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب بندہ ان جگہوں پہ جا کر بیٹھتا ہے تو اس کی طبیعت بھی ذکر اور فکر کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے، اور ذکر کو اور فکر کے اثرات کو اندر جذب کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، زیادہ تیزی کے ساتھ اچھے طریقے سے انسان میں جذب ہوتے ہیں۔ قرآن تو یہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب پہاڑوں کے دامن میں بیٹھ کر اللہ کے حمد کے ترانے بلند کیا کرتے تھے، ان کی آواز
نماز میں ایسا سوچ تھا کہ پہاڑ اور ارد گرد کا سارا ماحول بھی ان کا ہم نوا بن جایا کرتا تھا اور ذکر خداوندی کے ترانے گونجنا شروع ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس کے برعکس شہری زندگی کے اندر یا پر ہنگامہ زندگی کے اندر جب مروت کم ہو جاتی ہے انسان کے اندر، مشینی زندگی کے اندر، علامہ نے کہا تھا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، وہاں یہ چیزیں عام طور پر نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا کچھ نہ کچھ وقت کوشش کریں، اگر ڈیلی بیس پر ممکن ہو تو اپنے آس پاس کے کسی باغ کے اندر جا کر چند لمحے گزارا کریں۔ بہترین وقت اس کے لیے صبح کا ہے، اور اس کے علاوہ مہینہ 2 4 6 مہینے بعد اگر جیب اجازت دے رہی ہو تو کسی پر فضا مقام پر مری کی طرف یا دیگر جگہوں کی طرف چلے جائے انسان، تو اس کا بھی صحت پر بڑا خوشگوار اثرات پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔